کہ کیا وجہ بنی ہوگی کہ اچانک پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ عمران خان ہی لڑیں گے، اب دستبرداری کر دی گئی ہے اور کسی اور کو سامنے لے آئے ہیں، تو کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے؟ یہ میں نے کل بھی بتایا تھا صدف کہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف کو جو نااہل کیا گیا تھا، تو جب نااہل کیا گیا تھا ساتھ ہی ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پارٹی صدارت سے بھی نااہل ہیں. تو اس کیس کا حوالہ دے کر اگر خان صاحب جیت جاتے الیکشن، اس کیس کا حوالہ دے کر ان کی پارٹی صدارت، پارٹی چیئرمین شپ ختم کی جا سکتی تھی. اس بات کا احساس ہوا علی ظفر صاحب کو اور بیرسٹر صاحب کو، اور انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا بجائے اس کے کہ اس کے بعد سارا الیکشن کالعدم قرار پائے اور وہ بلے کا نشان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ ان کا اچھا فیصلہ ہے. لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لطیف کھوسہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، پنجوتھا صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، مروت صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور علی ظفر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے بیانات میں تضاد ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کو نامزد کر دیا نیا پارٹی چیئرمین، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی خان صاحب نے کہا میں ہی ہمیشہ چیئرمین رہوں گا. یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس بارے میں اگر برلاس صاحب کی زیادہ اطلاعات ہیں کیونکہ اس پارٹی کے ساتھ ان کے زیادہ اچھے تعلقات ہیں، ان سے پوچھ لیجیے. جی برلاس صاحب. اچھا، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میرے سب پارٹیوں سے اچھے تعلقات ہیں، اور میں آپ کو ایک اطلاع دیتا چلوں کہ مسلم لیگ نون نے جو پارلیمانی بورڈ بنایا ہے ٹکٹیں دینے کے لیے، اس میں شمالی پنجاب کے 3 اہم رہنماؤں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. مثلا مسلم لیگ نون کے جو چیئرمین ہیں راجہ ظفر الحق، وہ اس پارلیمانی بورڈ کے ممبر نہیں ہیں. مثلا حنیف عباسی جو ہیں وہ پارلیمانی بورڈ کے ممبر نہیں ہیں. چودھری تنویر جو ہیں، جو مشکل وقت میں جب میاں نواز شریف اور شہباز شریف جیلوں میں تھے اور وہ کلثوم نواز کے جلسے کروایا کرتے تھے، وہ بھی اس پارٹی کا جو پارلیمانی بورڈ ہے اس کے ممبر نہیں ہیں. اسی طرح جنوبی پنجاب کو بھی شکوے ہیں. 3 ڈویژنوں میں سے صرف 4 رکن لیے گئے ہیں، اور لاہور جو ہے صرف لاہور سے 8 ممبر ہیں پارلیمانی بورڈ کے. جی اسی طرح جو خواتین ہیں، ان کی جو پارٹی کے شعبہ خواتین کی سربراہ رہی ہیں بیگم عشرت اشرف، ان کو بھی پارلیمانی بورڈ کا ممبر نہیں بنایا گیا. اسی طرح ان کے بعد نصرت صادق بنی تھی، نصرت عامر جو ہیں، ان کو بھی پارلیمانی بورڈ کا ممبر نہیں بنایا گیا. تو مسلم لیگ نون کے اندر یہ ایک اختلافی بات سامنے آئی ہے کہ جب آپ پارلیمانی بورڈ بنا رہے ہیں تو ان پرانے لوگوں کو، یعنی جس پارٹی کا چیئرمین ہی راجہ ظفر الحق صاحب چیئرمین ہے مسلم لیگ نون کے، اور وہ پارلیمانی بورڈ کے رکن نہیں ہیں ٹکٹ دینے والوں میں سے. تو میں صرف گل نخیز اختر صاحب کی یہ بات ہے نا کہ میں فلاں کہ میرا تمام پارٹیوں سے تعلق ہے، رابطہ ہے، سب پاکستانی ہیں. اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی. جی گزارش یہ ہے کہ یہ ضرورت ماضی میں بھی پیش آتی رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف دور میں جب سیاسی پارٹیاں زیر اعتاب تھیں تو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی پارٹی کا چیئرمین 4 PPP کر کے مخدوم امین فہیم کو بنایا تھا اور راجہ پرویز اشرف کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا تھا، جبکہ جو PPP تھی اس کی سربراہ بینظیر بھٹو ہی رہیں اور جہانگیر بدر سیکرٹری جنرل رہے. مسلم لیگ نون نے یہ کیا کہ انہوں نے میاں شہباز شریف کو صدر بنا دیا تھا، اور پھر جب وہ بیرون ملک ایک معاہدے کی صورت میں پرویز مشرف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے چلے گئے تھے تو مخدوم جاوید ہاشمی کو قائم مقام جو ہے صدر بنا دیا گیا تھا مسلم لیگ نون کا.